Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Jawad and my presentation topic is laboratory quality control. So coming towards my presentation, the first question that arises in our mind is what is laboratory quality control? لیبارٹری کوالٹی کنٹرول جو ہے ہمارے ساتھ وہ ایک پیمانہ ہے جس کے اندر ہم اپنے لیبارٹری کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے جو اسٹیپس لیتے ہیں یا جو اسٹیپس ہم کرتے ہیں وہ سب لیبارٹری کوالٹی کنٹرول میں آتے ہیں. لیبارٹری کوالٹی کنٹرول کا جو تعلق ہے وہ ٹیسٹ کی ایکوریسی، ریلائبلٹی اور ود ان ٹائم جو ہم لیب رپورٹ اپنے کسٹمر یا پیشنٹ کو پیش کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے لیبارٹری کوالٹی کنٹرول میں آتا ہے. ہم اگر اپنی لیب بناتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لیبارٹری کی کوالٹی کنٹرول کا ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہم اس کو پرفارم کریں، کیونکہ یہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے ایک ایکوریٹ رزلٹ کا اور ایک بہتر اور اچھی رزلٹ کا. ریپروڈیوسیبل رزلٹ مین کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کا ایک رزلٹ جو ہے ایک جیسا آتا ہے، تو اگر دوسری بار اس کو دوبارہ ہم پرفارم کرتے ہیں تو وہی رزلٹ دوبارہ بھی اسی طرح آئے گا. اس کے بعد ہمارے زیادہ تر کولیگس کے مائنڈ میں یہ کویشچن آتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول کا ہمیں خیال ہی کیوں رکھنا چاہیے. کوالٹی کنٹرول کا خیال ہمیں اس وجہ سے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمیں 3 قسم کے ایرر سے بچاتا ہے، جو کہ پری انالیٹیکل سٹیج، انالیٹیکل سٹیج اور پوسٹ انالیٹیکل سٹیج. 3 سٹیپ ایسے ہیں جن میں ہم سے ایرر ہوتی ہے لیب پرفارمنس میں کہ ہم جب ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کے درمیان. پری انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، یا اس کے درمیان سیمپل کلیکشن کے درمیان یا جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں کوالٹی کنٹرول بچاتا ہے. اس میں سب سے جو بڑھ کے غلطی ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے کلیکشن کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے سیمپل مکس اپ ہو جاتے ہیں یا مس لیبلنگ ہو جاتی ہے. ہم 2 سیمپل لے لیتے ہیں، سپوز ہم 2 پیشنٹ کا سیمپل لے لیتے ہیں تو ایک کا نام جو ہے دوسرے کے سیمپل پہ رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے سیمپل مکس اپ ہو جاتے ہیں. یا پھر امپراپر اسٹوریج جو ہے وہ ہم سے ہو جاتی ہے، ہم اسٹور صحیح نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارے لیب ریزلٹ جو ہے وہ غلط آ جاتے ہیں. یا پھر پراپر ان ٹائم جو ہے ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر لیتے جس کی وجہ سے پھر بھی ہمارا لیب ریزلٹ جو ہے وہ غلط آئے گا. پھر دوسرا سٹیج ہمارا آتا ہے انالیٹیکل سٹیج. انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جو ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کے درمیان جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہے وہ انالیٹیکل سٹیج کہلاتی ہے. اس میں ہم جو ہے اگر ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں تو ہم رانگ ٹیسٹ ریجنٹ ڈال لیتے ہیں، ریجنٹ غلط کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ہے ٹیسٹ رپورٹ غلط آئے گا. یا ہم رانگ میڈیا یوز کر لیتے ہیں بیکٹیریولوجیکل ٹیسٹ میں، اس سے بھی ہمارا جو بیکٹیریا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن غلط ہو جائے گی. یا ہم جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ غلط ہوں، اکوپمنٹ غلط ہو مینس کہ یا ہم غلط اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، بالفرض ہم CBC کر رہے ہیں تو ہم ہیماٹولوجیکل انالائزر کی جگہ جو ہے بایو کیمسٹری انالائزر یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا رزلٹ غلط آئے گا. یا ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے، یا ڈیفیکٹیو اکوپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری جو اکوپمنٹ ہے سپوز ہماری مشین جو ہے وہ خراب ہو اور ہم اس کو پھر بھی اس پہ ہم ٹیسٹ پرفارم کریں تو انڈائریکٹلی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ہمیں لیب رزلٹ غلط لے گا. یا نان کیلیبریٹڈ اکوپمنٹ مینس کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے اس میں ہم نے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، ہم غلط اکوپمنٹ میں مطلب غلط مشین میں جو ہے ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیں، اس سے بھی ہمارا لیب رزلٹ جو ہے غلط ہو جائے گا. یا ہم ریجنٹ رانگ پروپورشن آف ریجنٹ مینس کہ ہم ریجنٹ زیادہ استعمال کر لیں یا کم استعمال کر لیں، اس سے بھی ہمارا لیب رزلٹ غلط آئے گا. یا ہم جو ہے پراپر SOP کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے بھی ہمارا انڈائریکٹلی رزلٹ جو ہے وہ غلط آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ جاتا ہے پوسٹ انالیٹیکل سٹیج. پوسٹ انالیٹیکل سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے، لیکن جب ہم فائنل رزلٹ دیتے ہیں تو ہم سے کیلکولیشن میں غلطی ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں مینول کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے، کیلکولیشن یوز کرنا چاہیے. یا ہمارے جو لیب ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح ٹرین بندے ہوں گے تو وہی انٹرپشن کریں کہ مطلب اس کو یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، یا وہ جو ہے رزلٹ صحیح طریقے سے بنائیں. تو ہم پوسٹ انالیٹیکل سٹیج کے جو غلطیاں ہیں، ایررز ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے کہ اگر ہم کوالٹی کنٹرول کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں کون سے کانسیکوینسز سے
کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے آ جاتا ہے ٹائم ویسٹیج. اگر ہم ٹائم ویسٹیج مین کہ اگر ہم جو ہے لیب ریزلٹ ود ان ٹائم نہیں دیں گے تو پیشنٹ کو بھی ظاہر سی بات ہے اس کی ڈائگنوسس میں ٹائم لگے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا. بجٹ امپلیفیکیشن مینس کہ اگر ہم ٹیسٹ پرفارم کر لیتے ہیں, ریجنٹ ہم جو ہے غلط استعمال کر لیتے ہیں یا زیادہ یا کم استعمال کر لیتے ہیں, یا میڈیا ہم زیادہ یا